بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت حمزہ ان کی فضیلت۔ ترجمہ ہے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن حضرت حمزہ بن عبد المطلب سید الشہداء ہوں گے، اور دوسرے نمبر پر وہ آدمی جو کسی حکمران کے پاس جا کر اسے اچھی باتوں کا حکم دے اور بری باتوں سے روکے۔ حضرت زبیر اللہ کی فضیلت۔ حضرت جابر سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کی رات ارشاد فرمایا، دشمن کے متعلق ہمیں کون خبر لا کر دے گا؟ 3 مرتبہ ایسا ہوتا ہے اور تینوں مرتبہ حضرت زبیر بن کلند کھڑے ہوتے ہیں اور جا کر خبر لاتے ہیں۔ اس پر نبی علینا نے فرمایا کہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود علی کے فضائل۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ حضرات شیخین ایک مرتبہ نبی علی سے رات دیر گئے تک گفتگو کرتے رہے۔ جب وہ دونوں نکلے تو نبی علی نے بھی ان کے ساتھ چلے گئے۔ ان تینوں کا گزر ابن مسعود کے پاس سے ہوا جو قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ نبی اسلام نے ان کی تلاوت سن کر فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ قرآن کو اسی طرح پڑھے جیسے وہ نازل ہوا ہے تو اسے چاہیے کہ ابن مسعود کی طرح پڑھے۔ اور نبی علیہ السلام ان سے فرمانے لگے کہ مانگو، تمہاری درخواست پوری ہو گئی۔ حضرات شیخین یہ خوشخبری سنانے کے لیے ابن مسعود کے پاس آئے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق پر سبقت لے گئے اور انہیں خوشخبری سنا کر فرمایا کہ نبی علیہ نے انہیں دعا کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے یہ دعا کی کہ اے اللہ، میں تجھے ایسے دائی ایمان کا سوال کرتا ہوں جو کبھی زائل نہ ہو، ایسی نعمتوں کا جو کبھی ختم نہ ہو، اور جنت میں نبی اسلام کی رفاقت۔ حضرت خزیمہ بھی اللہ کی فضیلت۔ اور اب ہے ترجمہ۔ حضرت خزیمہ بن ثابت کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے پاس سے ان کا گزر ہوا۔ آپ کے ساتھ ایک دیہاتی بھی تھا جو بیع کا انکار کر رہا تھا۔ حضرت خزیمہ کہنے لگے کہ میں اس بات کا گواہ ہوں کہ تم نے یہ جانور نبی علیہ السلام کے ہاتھ فروخت کیا ہے۔ نبی علیہ نے فرمایا، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ عرض کیا کہ آپ ہمارے پاس آسمانی وحی لاتے ہیں تو ہم آپ کی تصدیق کرتے ہیں، کیا اس میں آپ کی تکذیب کریں گے؟ نبی علینا نے یہ سن کر ان کی گواہی کو 2 آدمی کی گواہی کے برابر قرار دے دیا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔